الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. کسی سے آپ پوچھیں ناکام ہونا چاہتے ہو کہے گا نہیں. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، لیکن اللہ نے کامیابی اور سعادت جس چیز میں رکھی نہیں وہاں وہ کامیابی اور سعادت ملتا ہے. کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور سعادت ملے گی مال میں، تو مال کی تلاش میں لگے ہیں. مال و اسباب حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے چین ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے زندگی کا، بس مال مل جائے. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، بس مال میسر آئے چاہے جہاں سے بھی. کتنے لوگ وہیں بیٹھ جاؤ بیٹا، بھی درمیان میں آیا جائے نہ کرو، بیٹھو. کام کا ذہن میں خوشی ہوتا ہے، آنا ہے تو پہلے آ جائیے، نہیں تو بیٹھ جائیں. اور بلا وجہ جو ہے اس کے درمیان سے جایا بھی نہیں. جب موقع ہے بھیجا گیا، وضو کر کے تیار ہو کر آ کر بیٹھ گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے، بلا وجہ اٹھا نہ کیجیے. مجلس کے آداب ہوتے ہیں، اس کی رعایت کرنی چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زمینیں دبا رہے ہیں. بلکہ یہ عجیب فیشن ہو گیا ہے، کسی کی زمین کا قبضہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. زیادہ بڑی زمین دبا لی تو حج کرنے چلے جاتے ہیں. خیانت اس سے معاف نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا اور گئے حج کر لیا، سمجھا کہ ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اب بہرحال دینا ہوگا. حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ خیال ہے کہ کامیابی مال میں ہے، تو ہر وقت مال کی تلاش میں، نماز سے غافل، فرائض سے غافل، عبادات سے غافل. ایک ہی مقصد زندگی ہے، مال کمانا. یہاں تک کہ مال کمانے کے بارے میں شریعت کے احکامات کا پاس و لحاظ بھی نہیں کرتا. جن چیزوں سے شریعت نے روک دیا وہ بھی کرنا. جھوٹ بول کر سودا بیچنا، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. حدیث میں ہے
تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن نہ اللہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا۔ پہلا شخص وہ جو ٹخنے چھپائے رکھتا ہے، یعنی ازار بند باندھا یا پیجامہ پہنا ہے یا پینٹ پہنا ہوا ہے اور لمبا ٹخنے چھپے ہوئے، شریعت میں بالکل منع ہے، اور جو ایسا کرتا ہے گنہگار ہے، اور یہ گناہ بے لذت ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں۔ اگر آپ کی نیچے لٹکتی ہوئی پینٹ سے کسی کو فائدہ ہے تو صرف کارپوریشن کے لوگ ہیں کہ آپ صفائی کرمچاری بنے ہوئے، جو کام ان کے کرنے کا ہے الحمدللہ آپ انجام دیں۔ ویسے بھی کارپوریشن کے لوگ ناکارہ ہو گئے ہیں، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیے ہم ہی کام کر دیتے ہیں۔ گناہ بے لذت ہے، بچنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے ٹخنے چھپائے پھرتے ہیں، یہ عورتوں تک کے لیے، ٹخنے چھپا کر رکھنا عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ حدیث میں جگہ جگہ اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، اس گناہ سے بہت بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے والمنان، المسبل والمنان۔ منان کہتے ہیں احسان جتانے والا، کسی پر احسان کیا پھر احسان جتانا۔ احسان جتانا اچھی چیز نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اچھا سلوک کیا، بس یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ میری آخرت کا توشہ ہے۔ قرآن میں تو بتایا گیا کہ اچھے بندے وہ ہیں جو کھلاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں ہم نے جو تم کو کھلایا اللہ کے لیے کھلایا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو سخی بنایا ہے، اور چن کر ایسے غلام خریدتے تھے جو کمزور ہوں، پریشان حال ہوں، آزاد کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے ایک دفعہ کہا، وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر کے والد بہت بعد میں مسلمان ہوئے، بیٹا مسلمان ہو گیا، پوتے مسلمان ہو گئے، پوتیاں مسلمان ہو گئی، مگر وہ نہیں مسلمان ہوئے، بہت آخر میں ہوئے۔ اور یہاں یہ بھی آپ کو سنا دوں کہ صحابہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، امتیازی شان حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یہ آپ شاید نہیں جانتے، 4 پشتیں ان کی صحابی، یہ امتیاز ان کو حاصل ہے۔ والد نے بھی صحابیت کو شرف حاصل کیا، اگرچہ کہ آخر حضرت ابوبکر خود، ان کی اولاد کی اولاد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے والد نے کہا بیٹا غلام آزادی کرنا ہے تو ذرا صحت مند تندرست طاقتور غلام دیکھ کر آزاد کیا کرو، تاکہ وہ تمہارا احسان مند رہے، بعد میں تم کو کوئی ضرورت ہو مدد کر سکے۔ یہ کمزور پریشان حال بالکل لٹکے ہوئے غلام تم آزاد کرتے ہو، تو تمہاری کیا مدد کر پائے؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں جو ان کو آزاد کرتا ہوں وہ اپنے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے، مقصد ان سے کام لینا نہیں ہے،
مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس پر قرآن کی آیتیں آئیں اور حضرت ابو بکر کی تعریف کی گئی اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دل کے سب سے زیادہ صاف ہے۔ آپ پڑھیں قرآن میں کیسی آیتیں ان کی شان میں آئی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے ہم اس انسان کو بچا لیں گے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے تقویٰ رکھنے والے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کوئی کسی پر احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جائے گا، نہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اگر خرچ کر رہا ہے تو ایک مقصد ہے اللہ راضی ہے۔ آگے دیکھیے کیسی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی آج تو وہ ہمارا بندہ ابو بکر ہمارے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ہماری رضا چاہتا ہے، غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے تاکہ ہم راضی ہو جائیں۔ ان قریب ہم اپنے اس بندے کو اتنا نوازیں گے کہ وہ ہماری عطا اور نوازش سے خوش ہو کر راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میں غیر معمولی محبت کا تعلق تھا، سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر تھے اور اس کی برکتیں ان کو نصیب ہوئی۔ یہ آیت پڑھی تو ایک بات سنانے کو دل چاہا، یہ جہاں آیت آئی ہے سورہ لیل میں، اگلی سورت والضحیٰ، اس میں حضرت کا ذکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضور کے بارے میں جو کہا وہی ابو بکر کے بارے میں کہا، گویا کہ بتایا کہ نبی کو تو ہم نوازیں گے ہی، جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس پر جان چڑھتا ہے اس کو بھی اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے۔ جو حضرت کے بارے میں کہا وہی ادھر ان کے بارے میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو۔ یہی شان ہے اچھے بندوں کی، احسان نہیں جتاتے، خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو۔ یہ نہیں کہ 6 کیلے کسی کو دے رہے ہیں اس میں 4 گدھے لٹکے ہوئے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور 4-6 مل کے اس میں ہاتھ لگائے ہوئے، وہ بیچارہ ایک غریب اور یہ 4 امیر جو دل کے فقیر ہیں، اور تصویر کھنچوائی جا رہی ہے اور پھر واٹس ایپ پر ڈالی جا رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، مثل بدل گئی، ضرب المثل بدل گئی۔ پہلے لوگ کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ ابھی نیکی مکمل نہیں ہوئی ہے کہ فوراً دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں فوٹو کھینچو اور بھیجو، واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی کون سی دعا ہوگی؟ یہ تو نہایت نقلی دعا ہے۔ حد ہو گئی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور موبائل شروع کی، اس میں اس وقت بھی اللہ کی یاد میں مشغول نہیں، موبائل میں لگے۔ حضور کے روضے پہ جاتے ہیں اور گھر ویڈیو کال کیے ہوئے ہیں، میں دیکھو روضے پہ حاضر ہو رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں شور ہو رہا ہے، اور حضور کے روضے پہ کھڑے ہوئے، ایسی بے ادبی بے احترامی کی بات، نہایت محرومی کی بات ہے۔ حضور کی بارگاہ تو ایسی ہے جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، وہاں تو نہایت باادب ہونا چاہیے، نہایت باادب۔
آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے۔ ایسے آدمی حاضر ہو کہ نہایت ادب احترام، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں بڑے بڑے سر جھکا کر آتے ہیں، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جان۔ جنید و بایزید جیسے لوگ اولیاء وہ بھی یہاں آتے ہیں، ہوش و آواز سے دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ ادب گاہیس زیر آسماز عرش نازک تر، شاعر نے بھی کیسی بات کہی، یہ آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، ایسا مقام کہ جہاں جنید و بایزید بھی سر جھکا کر ہوش و آواز گم کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں نہ گھاس اگتی ہے نہ پھول کھلتے ہیں، پھر بھی زمین سے آسمان چھپ کے ملتے ہیں۔ ایسی جگہ ہے، ایسی زمین ہے کہ آسمان کی بلندی بھی وہاں پست ہے۔ آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ جانے کی جگہ ہے، لیکن افسوس اس موبائل نے ہم سب کو غفلت میں لگا دیا اور ریاکاری اور نمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو کسی کی کچھ مدد بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی 4-6 لوگ مل کر کوئی چیز دے رہے ہیں اور تصویر کھینچ کے چلو سارے زمانے میں تشہیر کرو۔ حدیث میں آیا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس قدر چھپا کر دیتا ہے۔ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت کے نواسے کے بیٹے علی زین العابدین، کربلا میں ان کا خاندان شہید ہوا، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کو نسل باقی رکھنے کی، حضور کا خاندان باقی رکھنا تھا۔ یہ سخت بیمار تھے، ورنہ یہ بھی معرکے میں شریک ہوتے، شہید ہوتے، اس وقت نہ عمر تھے، لیکن بخار تھا، سخت بیمار تھے، خیمے میں پڑے ہوئے۔ پھر جب عورتوں کا قافلہ لوٹا، یہ لوٹے اور نہایت عبادت گزار ہوئے، اسی لیے نام تو تھا علی۔ حضرت حسین نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا، دادا کا نام بھی تھا علی اور پوتے کا نام بھی تھا علی، تو علی تھے، لیکن زین العابدین مشہور ہوئے اس لیے کہ بہت عبادت کرتے تھے، تو عابدوں کے لیے باعث زینت زین العابدین، اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے، لیکن اس طرح خرچ کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، نہایت خفیہ طریقے سے۔ چنانچہ لوگ ان کی زندگی میں اعتراض کرتے تھے کہ خاندان نبوت کے لوگ بہت سخی ہوتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے خاندان کے واحد فرد ایسے ہیں کہ جو عبادت تو بہت کرتے ہیں مگر خرچ نہیں کرتے، لوگ ان کی زندگی میں کہتے ہیں۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا، آپ غور کیجیے کس قدر احتیاط کی ہوگی، چھپایا ہوگا، جب انتقال ہوا اور غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے
جسم پر نشانات تھے، پیٹھ پر خوبصورت جسم تھا، خاندان نبوت سے تھے، پیٹھ پر نشانات تھے۔ غسل دینے والوں کو حیرت ہوئی کہ یہ نشانات تو ایسے ہیں جیسے بوجھ اٹھاتے رہے ہیں، اور یہ تو خوشحال تھے، ایسی نوبت کیوں آئی ہوگی؟ ان کے جو خادم خاص تھے ان سے پوچھا، وہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرے آقا ایسے تھے کہ رات کو غلہ اناج ضرورت کا سامان لے کر نکلتے تھے اپنی پیٹھ پر رکھ کر، اور چہرے پہ رومال ڈال دیتے تھے، اور ضرورت مندوں کے گھر میں لے جا کر پہنچاتے تھے، اور کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ آنے والا وہ ہے جو شہزادہ ہے اور خاندان نبوت سے دے کر جاتے تھے۔ وہی جو بوجھ اٹھاتے تھے اس کے نشانات بھی پر۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو مدینہ منورہ میں کئی سو گھر ایسے نکلے جہاں پر غلہ اناج پہنچنا بند ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہاں کا انتظام سب ہو گیا، لیکن اس طرح انتظام کرتے تھے کہ معلوم نہیں، لینے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون، اور زندگی بھر احتیاط کی، زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آپ سوچیے، نیکی کرنے والے اس طرح بھی نیکی کرتے ہیں۔ المنان، احسان جتانے والا شخص اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے، احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ لینے والوں کا احسان مانے کہ اگر یہ غریب مسکین نہ ہوتے ہم کو نیکی کرنے کا موقع نہ ملتا، ہم کس کو دیتے، ہم کیسے نیکی کما پاتے اگر یہ نہ ہوتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں بہت خوشحالی آ گئی تھی، لوگ فارغ البال ہو گئے، اللہ نے بہت خوشحالی دی۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ ایک صاحب زکوٰۃ کی امیر آدمی تھے، زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلے اور تلاش کر رہے تھے کہ کوئی مل جائے تو اس کو دوں، کوئی غریبی نہ مل رہا ہے۔ بہت دیر تک رہے، پھر سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے، شاید گزرنے والوں میں تو غریب دکھ جائے گا اس کو دے دوں گا۔ بہت دیر کے بعد ایک دکھا، ذرا پھٹے حال معلوم ہوا، سوچا کہ چلو محنت ٹھکانے لگی، اس کو دے دیتا۔ گئے اس کے قریب، اس کو کہا ذرا کنارے تشریف لائیں، وہ آیا، یہ چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ بھی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر سے تحریر نکالی، کہا آپ ذرا حالات آپ کے اچھے نہیں معلوم ہوتے، کچھ رقم ہے اس کو قبول فرمائیں۔ وہ مسکرایا، اس نے اپنی چادر ہٹائی، اس سے بڑی تھیلی دکھائی اور کہا میں بھی مستحق ڈھونڈتا ہوں، تو مل جائے اس کو دے دوں، غریب ڈھونڈ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر غریب مسکین فقیر نہ ہوتے ہم کس کو زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے، کیسے ہم نیکی کماتے؟ یہ ہیں تو ہم نیکی کما رہے ہیں، تو ہم ان کا احسان مانیں۔ کسی عالم کو، کسی دین کے خادم کو کچھ پیش کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم دے رہے ہیں، یہ سمجھے کہ وہ قبول کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت ازو شناس کہ بخدمت بگذاشتہ۔ فارسی میں شاعر نے کہا ہے کہ کبھی یہ ناز نہ کرو کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تصور کرو کہ بادشاہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو خدمت کا موقع دیا ہے، ورنہ بادشاہ کو کیا کرنا، اس کا احسان مانو۔ تو یہ جو علماء ہیں، خدام دین ہیں، یہ دین میں سردار اور پیشوا ہیں، اگر ان کی خدمت کا موقع ملے ان کا احسان مانو۔
قرآن پاک کی تعلیم دیکھو، ارشاد ہوا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها۔ قرآن کی تعلیم دیکھو کہ بھلے طریقے سے کسی فقیر ضرورت مند کو واپس کر دینا اچھی بات ہے کہ معاف کیجیے، چھوڑ دیجیے، یہ اچھا ہے اس سے کہ آدمی صدقہ کرے اور پھر احسان دیتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یعنی نہ دو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دو اور اس کو پھر احسان دے، اس کو تکلیف پہنچے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ تیسرا آدمی بیان ہوا وہ جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹی قسم کا، یہی اصل بیان کرنا چاہیے، دو باتیں شروع میں آ گئی تو عرض کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ رہے ہیں، اس لیے تاکہ مال زیادہ ملے۔ یہ رمضان میں پھل بیچنے والے ہیں، آپ جائیں گے ایک سانس میں 4 جھوٹ بولیں گے، یہ لوگ جو ہیں۔ کپڑا خریدنے آپ گئے، کہیں گے بھائی قیمت کم کر دو، وہ کہے گا مجھ کو اتنے میں نہیں ملنا، حالانکہ اس سے بہت کم میں خرید کے لیا ہے اور جھوٹ بولنا۔ اور کچھ دکاندار تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب منہ کھولا جھوٹ بولنا، یہ ضرب المثل ہونے کے لیے، جب منہ کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنا، حدیث میں آ رہا ہے ایسے شخص کو قیامت کے دن نہ اللہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ بات چیت کرے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ جھوٹی بات نہیں کہنی چاہیے، جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچنا چاہیے۔ مال میں اگر کوئی عیب ہے بتا دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی کپڑوں کی تجارت کی، بہت بڑے شخص تھے، صرف بڑے عالم نہیں تھے، اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا، خوب خرچ بھی کرتے تھے، طالب علموں کی کفالت کرتے تھے، بہترین تاجر تھے، عالم بھی بہت بڑے، ذہین بھی بہت، اور اسی لحاظ سے اللہ نے مال بھی نوازا، تجارت اچھی خاصی تھی، اگرچہ کہ کم جاتے تھے دکان پر، اپنے کام میں لگے رہتے، اسی لیے لوگ ان سے زیادہ حسد بھی کرتے تھے، اس لیے کہ صرف عالم نہیں تھے، مال بھی خوب تھا، تو حاسدین بھی اسی طرح تھے۔ اور تھے کہ آج کل بھی بہت سے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے تو خار آ جاتا ہے، اگر صرف امام ابو حنیفہ کا نام لے لیجیے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، حالانکہ امت کا بہترین انسان ہے، بہترین، سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تھے دکان پر ایک دن، اور دیکھ رہے تھے کپڑے جو بیچے جانے تھے، دیکھا کہ ایک تھان میں عیب ہے، تو جو دکان پر بیٹھتا تھا اس سے کہا یہ کپڑا جس کو بیچنا عیب بتا کر بیچنا، یہ تو کہہ کر چلے گئے، لیکن اس کو دھیان نہیں رہا، اس نے کپڑا بیچ دیا اور عیب نہیں بتایا۔ شام کو جب گیا حضرت کو حساب دینے، پوچھا کپڑا بک گیا؟ ہاں۔ عیب بتایا تھا؟ نہیں۔ بہت ناراض ہوئی، تم نے غلطی کی۔ اب آپ سوچیے ہم آپ ہوتے تو سمجھتے کہ ہم تو بری الذمہ ہو گئے، ہم تو بری الذمہ ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے ذمہ جتنا تھا ہم نے کام کر دیا، ہم نے تو کہا تھا بھائی عیب بتا کے بیچنا، اب اس نے نہیں بیچا، یہ پکڑا جائے گا۔ جو تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تو اور راستے بناتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے وہ اور جہاں راستہ نہیں بھی بن رہا ہے بلڈوزر سے بنا دیتے ہیں، چاہے تو 4 دیوار مل جائے، علم ہے راستہ بناتے ہیں۔ علم اس لیے نہیں ہے کہ آپ راستے بنائیں، علم اس لیے ہے کہ آپ راستے پہ صحیح طریقے سے چلیں، علم اس لیے، علم کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ تو بہت بڑے عالم تھے، فقیہ، علماء کے تاجدار تھے، فقہاء کے امام تھے، سبحان اللہ۔
ساری دنیا علم فقہ میں ان کی محتاج ہے، ان کی عیال ہے۔ علم فقہ میں آج بھی دنیا ان کی محتاج ہے۔ یہ ہمارے جو بعض محروم بھائی کہتے ہیں کہ ان کو بس اتنی حدیثیں آتی تھی، اتنی حدیثیں آتی تھی، یہ سب علم سے پیدل ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور علم میں کیسا ان کا پایہ بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ جبل العلم تھے، علم کا پہاڑ۔ اللہ نے کیسی باریک نگاہ ان کو عطا کی تھی، کیسا خاص ذہن دیا تھا، کیسی وسعت معلومات کی، کتاب و سنت پر کیسی نگاہ تھی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ راستہ نکال لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اللہ نے صرف علم نہیں دیا تھا، خشیت دی تھی، غیر معمولی، تواضع، انکساری، زہد، ورع۔ اللہ، ان کے زمانے میں ایک واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، واعظ و نصیحت۔ عورتوں کو ان کا واعظ بہت پسند آتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی جو والدہ تھی وہ بھی ان کی تقریر سنتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی، اور ان سے بڑی عقیدت ہو گئی ماں کو۔ کوئی مسئلہ پوچھنا رہتا تھا، کہتی تھی کہ امام ابو حنیفہ سے کہتی تھی وہاں لے کے چلو، مسئلہ پوچھنا ہے، ان سے نہیں پوچھ رہی ہیں، کہتی تھی وہاں ان کے پاس۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی تواضع، انکساری اور ماں کے لیے جھکاؤ دیکھیے، لے جاتی تھی۔ اور وہ بیچارہ تقریر کرنے والا تھا، اس کو مسئلے مسائل زیادہ معلوم نہیں تھے، وہ صرف تقریر کرتا تھا، بسا اوقات مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ پریشان ہوتا تھا، تو حضرت سے پوچھتا تھا، حضرت اس کو بتاتے تھے، وہ ادھر بتاتا تھا، یہ سب۔ لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے معلوم کریں۔ ماں کہہ رہی کہ چلو لے جا رہے ہیں۔ کیسے خوبیوں کے انسان تھے، لا الہ الا اللہ۔ تو جب اس نے کہا دکان پہ جو بیٹھتا تھا کہ وہ دھان بک گیا اور میں نے بیچ دیا، عیب نہیں بتاتا، ہم آپ ہوتے راستہ نکالتے، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا افسوس، غلطی ہو گئی۔ پھر یہ نہیں کہ صرف اس دھان کی قیمت، بلکہ فرمایا آج جتنی آمدنی دکان سے ہوئی ہے وہ سب مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ جتنی آمدنی ہوئی ہے، جتنا پیسہ آیا ہے، سب خدا کی راہ میں دے دو۔ احتیاط دیکھیے، احتیاط اور تقویٰ دیکھیے، یہ چیز ہے۔ مال کے سلسلے میں آدمی ایسا نہ ہو کہ جو بھی آ رہا ہے بس آنے دو، جو بھی آ رہا ہے آنے دو، جو بھی آ رہا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں، بابا رام دیو، وہ ہے نا بابا رام دیو، ادھر بہت مشہور ہے بیچارے، یہ ایک شہرت ہے، سب کو یوگا سکھاتے رہتے ہیں، الٹے لٹک جاتے ہیں، کبھی سیدھے لٹک جاتے ہیں۔ ان کا آج کل بہت سنکٹ میں ہے بابا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ان کو بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ اشتہار بانٹتے پھر گئے تھے، عدالت میں اس پر ان کو طلب کیا ہے، اور ماشاءاللہ اپنی اسی حیات قضائی کے ساتھ جس میں وہ پھرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی پہنچیں گے۔ تو ادھر ہمارے بھائیوں میں، ہندو بھائیوں میں ایک ہی ہے بابا رام دیو، بس کوئی دوسری مثال ان کی موجود نہیں، مگر ہم مسلمانوں میں بہت سے بابا آن دیو ہیں، بڑی تعداد ہے، بہت سے۔ ان کا ایک ہی ہے، جو آ رہا ہے آنے دو، جو آ رہا ہے سو آنے دو۔ یہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس جو آ رہا ہے سو آنے دو۔ تو ہے نا کہ بیچارے مولوی صاحب تھے، وہ دوپہر کو گئے گھر، بیوی سے کہا کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے بنی ہے، ہمارے لیے بنی ہے مرغی، آپ کے لیے بنی ہے دال۔ انہوں نے کہا کہ یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے؟ مرغی پہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ازلی ابدی، تو یہ آپ الٹی گنگا کیوں بہا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا اصل میں ہوا یہ کہ پڑوسن کی مرغی گھر میں آ گئی تھی اور ہمارے بچے نے پتھر چلا کے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا، وہ گر کے تڑپنے لگی، مر جاتی کسی کے کام نہ آتی، نہ ان کے نہ ہمارے۔ وہ بھی تو مولوی کی بیوی تھی، مسئلے مسائل کو جانتی تھی، قاضی کے گھر کا چوہا بھی قاضی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مر جاتی، مردار ہو جاتی، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب اگر پڑوسن کو بتا دیتی فتنہ برپا ہوتا، والفتنة أشد من القتل، اس میں بھی قرآن سے دلیل تھی، فتنہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو چپکے سے گھر میں بنا لیا کہ فتنہ نہ پیدا ہو، فتنے کو دبانے کے لیے بنا لیا۔ اور چونکہ آپ عالم ہیں تو آپ کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ آپ کھائیں، ہم لوگ ٹھیک ہے تھوڑے کمزور سے ہیں، چل جائے گا، تو اس لیے یہ ترتیب ہے۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ تو خواہ کی مرغی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو اب دیکھیے وہی جو ابھی میں کہہ رہا تھا نا، راستہ نہیں بنتا ہے تو بلڈوزر سے بنا دیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر انہوں نے غور و فکر فرمایا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے مرغی پڑوسن کی ہے، مگر جو اس نے مسالہ لگایا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے، تو اس لیے گوشت تم لوگ کا لو، کم سے کم شوربہ تو مجھ کو دو، سالن مجھ کو دو۔ تو بیوی کو بھی دلیل مضبوط تھی، دلیل قطعی تھی، تو بیوی کو بھی شرح صدر ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پتیلی لے کر آئی ہانڈی، اور اس میں سے شوربہ وہ ان کی پلیٹ میں ڈالنے لگی، اور اس نے ہاتھ میں چمچہ رکھا، بوٹی آنے لگی، اس نے پیچھے کر دی، دوبارہ آنے لگی، پھر پیچھے کر دی۔ اور جب کئی مرتبہ یہی حادثے فاجعہ پیش آیا تو ان کو صدمہ عظیم ہوا مولوی صاحب کو۔ انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا ارے نیک بیوی، جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دے، خود سے جو آ رہی ہے اس کو آنے دے۔ تو وہ بھی انہیں کی بیوی تھی، سمجھ گئے کہ ان کی نیت خراب ہے، اس نے پلٹ دیا پتیلی ان کی پلیٹ میں، اور کہا کہ مولانا جب کھانا ہے، کھانا ہی ہے تو کھا لیجئے، اس لیے کہ ہم بھی مرغی کو کوئی بلانے نہیں گئے تھے، وہ بھی خود ہی سے آئی ہے۔ یعنی اگر یہی دلیل ہے کہ جو خود سے آ رہا ہے آنے تو مرغی کو ہم کون سا دعوت نامہ دینے گئے تھے، وہ بھی خود سے آئی ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جو آ رہا ہے سو آنے دو، چاہے حلال ہو چاہے حرام، آنے دو۔ یاد رکھیے یہ جو حرام مال ہے یہ صرف فرد کو تباہ نہیں کرتا، یہ نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ صرف فرد تباہ نہیں ہوگا، نسل بھی تباہ ہوگا۔ حرام مال بہت بری چیز ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ آدمی اگر حرام مال کماتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، احرام مانتا ہے، پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوشبختی نہیں، اور تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا۔ اللہ کو ایسے حج کی کوئی ضرورت